یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کے لڑکی کی کہانی ہے جس کا نام ساجد ہے۔ وہ بہت ایماندار ہے اور گاؤں میں ایک چھوٹا سا دکان چلاتا ہے۔ آؤ اس کی کہانی سنتے ہیں۔ کہانی سننے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایماندار آدمی۔ ایک چھوٹے سے خشک پہاڑوں کے درمیان واقع قصبے میں ساجد نام کا ایک عام سا آدمی رہتا تھا۔ نہ وہ امیر تھا، نہ طاقتور، نہ مشہور۔ وہ بازار کے کونے پر ایک چھوٹی سی جنرل سٹور چلاتا تھا، جہاں چائے کی پتی، چینی، صابن اور مسکراہٹیں بکتی تھیں۔ لوگ اسے ساجد سچا کہہ کر پکارتے تھے۔ ساجد نے کبھی کسی گاہک کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی زیادہ منافع کے لیے جھوٹ نہیں بولا، اور کبھی ایک روپیہ بھی ناجائز نہیں رکھا۔ جب حالات خراب ہوئے اور باقی دکانداروں نے چیزوں کے دام بڑھا دیے، ساجد اپنی قیمتیں وہی رکھتا رہا۔ ایک دن ایک امیر کاروباری آدمی مالک طارق اس کے شہر سے گزرا۔ اس نے ساجد کی دکان سے ایک بوتل ٹھنڈا پانی خریدا۔ ساجد نے مسکرا کر کہا، 5 روپے جناب۔ مالک ہنس پڑا۔ تم ایماندار ہو، لیکن اس طرح کبھی امیر نہیں بنو گے۔ ساجد نے نرمی سے جواب دیا، شاید پیسوں میں نہیں جناب، مگر میں ہر رات سکون سے سوتا ہوں۔ ایک دن ساجد کو دکان کے باہر چمڑے کا ایک بٹوا ملا۔ اس کے اندر 50,000 روپے اور ایک سونے کی انگوٹھی تھی۔ نہ کوئی شناخت، نہ کوئی نام۔ ساجد چاہتا تو رکھ لیتا، کسی نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، مگر ساجد وہی کرتا تھا جو درست ہوتا ہے۔ وہ گھنٹوں دکان کے باہر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ ایک بوڑھا آدمی ہانپتا ہوا آیا، زمین پر نظریں جمائے جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ ساجد نے پوچھا، بابا جی، کچھ کھویا ہے کیا؟ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے سالوں بعد کچھ پیسے بھیجے تھے، کہیں گر گئے۔ ساجد نے مسکرا کر دراز سے بٹوا نکالا اور ان کے لرزتے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ بوڑھے نے خوش ہو کر ساجد کو کچھ پیسے دینے کی کوشش کی، مگر ساجد نے انکار کر دیا۔ بس خیریت سے اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جائیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ کچھ سال بعد شہر پر ایک کرپٹ سیاستدان کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے زیادہ تر دکانیں خرید لیں، قیمتیں بڑھا دیں، لوگوں کی آوازیں دبا دیں۔ مگر ساجد نے ہار نہیں مانی۔ اس نے دکان بیچنے سے انکار کر دیا، جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا، اور وہ ایمانداری اور ہمت کی علامت بن گیا۔ نوجوان اب اس کی دکان پر چیزیں خریدنے نہیں، زندگی سیکھنے آتے تھے۔ ایک دن وہی کاروباری شخص، مالک طارق، واپس آیا، مگر اس بار اس کے پاس ایک پیشکش تھی۔ میں ملک بھر میں دکانوں کا ایک سلسلہ کھولنا چاہتا ہوں، تمہارے نام اور تمہاری ایمانداری پر مبنی، نہ جھوٹ، نہ دھوکہ۔ کیا تم اس کی قیادت کرو گے؟ ساجد نے سوچا۔ اس کے دل میں ان سب لوگوں کا خیال آیا جن کی زندگی بدل سکتی تھی۔ وہ مان گیا، مگر ایک شرط پر۔ ہر دکان کی دیوار پر یہ جملہ لکھا ہو، منافع ایک عدد ہے، ایمانداری ایک وراثت۔ سبق: ایمانداری ہمیشہ فوری دولت نہیں لاتی، مگر یہ اعتماد، سکون اور اصل کامیابی ضرور لاتی ہے۔